ان شر الدواب بھی، بے شک بدترین جانور، شر کا معنی اشر یعنی سب سے بدترین، سب سے برے. الدواب جو ہے یہ دابت ان سے ہے. دابہ کہتے ہیں چلنے والے، رینگنے والے کو، یعنی زمین پر جتنے بھی جاندار چلتے ہیں یا رینگتے ہیں ان میں سب سے زیادہ شریر یعنی بدترین، برے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم. سم اسم کی جمع ہے، وہ جو سنتا نہ ہو، جو بہرے ہیں. البکم ابکم کی جمع، جو بولتا نہ ہو یعنی گنگے ہیں. اس زمین پہ چلنے والوں میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو سنتے اور بولتے نہیں. لیکن اس سننے اور بولنے سے مراد بھی کیا ہے کہ جو حق کی بات نہیں سنتے، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، جو رسول کی بات نہیں سنتے، اور پھر زبان سے ویسی بات کہتے بھی نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو کچھ سنتا ہے یا جیسا سنتا ہے ویسا ہی بولتا ہے. اور اس کی عام مثال کیا ہے؟ ایک بچہ جو بھی زبان سنتا ہے زیادہ، پھر بڑے ہو کر وہی بولتا ہے. تو بولنے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ سننے سے. تو جس کے سننے میں خلل ہو، کمی ہو، نقص ہو، اس کے بولنے میں خود بخود کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بات کو سمجھتے نہیں. اور کس بات کو نہیں سمجھتے؟ حق کی بات کو. حق بات کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا کہ بدترین جانور یا بدترین انسان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی پیچھے جا کر جو سبب ہے نماز یا زکوٰۃ نہ دینے کا، اور وہ کیا ہے؟ حق کو نہ سننا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اصل روٹ کاز جو ہے، یا جو بنیادی سبب ہے، یا جو اصل مشکل ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ زمین پر انسان کے علاوہ کون کون چلتا ہے؟ گائے، بکری، بلی، کتا، چوہا، سانپ، بچھو، یعنی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن عام طور پر جب انسان کسی جانور کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے کم تر درجے کی چیز، اور ہے بھی انسان کے مقابلے میں. لیکن اللہ کے نزدیک وہ انسان جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو حق بات سنتے نہیں، حق بات کرتے نہیں، وہ ان جانوروں سے، گویا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کتے سے، بلی سے، گائے سے، بکری سے بھی کیا ہیں؟ نچلے درجے پہ ہیں. ان کے مقابلے میں بھیڑ بکری زیادہ بہتر ہے، سانپ بچھو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سب جانور وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اللہ کی سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن یہ نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے انسانوں کی اللہ کی نظر میں کیا وقت اور کیا ویلیو ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اس نے پھر جہنم تیار کیا کہ یہ لوگ پھر اس زمین کا کوڑا کرکٹ ہے، جو غور و فکر نہ کریں، جو عقل سے کام نہ لیں، جو حق کو نہ پہچانے اور حق کو قبول نہ کرے اور حق کے مطابق زندگی بسر نہ کرے. انسان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ عقل. عقل اسے دوسرے تمام جانوروں سے کیا بناتی ہے؟ ممتاز بناتی. دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جس چیز کی وجہ سے انسان دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے وہ اس کی عقل ہے. مثلا آنکھ تو بھیڑ بکری کی بھی ہوتی ہے، بظاہر کان تو کتے بلی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں اور ایک انسان کی آنکھوں میں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی عقل سے ہوتا ہے. کہ وہ کسی بھی بات کو سن کے، مثلا کسی بھیڑ بکری کے آگے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ دیں، کوئی اچھی اچھی باتیں کر دیں، اس کے لیے برابر ہے آپ نے اس کو کچھ سنایا یا نہ سنایا. اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ جو زندگی بھر اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں لیکن ایک نہ سمجھیں اور ایک نہ مانیں اور ان کا عمل کچھ بھی نہ بدلے. مثلا اگر آپ شور بھی مچائیں، دیکھو بکری میں شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، ہٹ جاؤ وہاں سے، تو وہ نہیں سنے گی، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آگے خطرہ ہے میرے لیے. اسی طرح جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو
تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو، اس سے منہ نہ موڑو ورنہ انجام اچھا نہیں، اور وہ ایک نہ سنے اور وہی کریں جو اللہ نہیں چاہتا اور وہ کریں جو رسول نے نہیں کہا یا جس سے منع کیا ہے، تو پھر ایسے لوگ کسی قسم کی عقل نہیں رکھتے، عقل سے عاری ہیں، سمجھ سے عاری ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے، بدترین انسان ہیں۔